ہماری کیپیسٹی اور ہے، تو مر جائے تیرا بدن مٹی میں گل اور سڑ جاتا ہے، لیکن زمین کو اجازت نہیں نبی کے بدن کو کھائے۔ حضرت یعقوب کے پاس یوسف کے بھائی آئے، کہ کہاں ہے یوسف؟ کہ بابا بٹھایا ہوا تھا بکریوں کے کنارے، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا کے چلا گیا۔ کہ مجھے یقین نہیں آتا۔ کہ بابا یہ رہی قمیص دیکھی پوری خون سے بھری ہوئی۔ یعقوب نے کہا کہ اگر یوسف کو کھایا ہے تو قمیص صحیح سالم کیوں ہے؟ کہ نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ رسوا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک دن تو رسوا وہ ہوگا۔ کہ اگر یوسف نے قمیص پہنی ہوئی تھی تو قمیص کو بھی پھٹنا چاہیے تھا، اور اگر یوسف نے قمیص اتاری ہوئی تھی تو خون قمیص پہ کیسے آیا؟ بڑی کوشش کی باپ کو راضی کرنے پہ، کہ میں نہیں مانتا۔ کہ بابا وہ بھیڑیا ہی لاتے ہیں جس نے کھایا ہے۔ اور اتنے بدبخت تھے، جنگل میں گئے، ایک بیچارے مظلوم بھیڑیے کو پکڑ کے لے آئے۔ کہتے تہمت حیوان پر بھی لگے نا برا مان جاتا ہے، تہمت سے اللہ بچائے۔ بھیڑیے کو پکڑا، اس کے ہونٹوں پہ بکرے کا خون لگایا اور سیدھا لا کے یعقوب کے سامنے رکھ دیا، بابا اس نے کھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے بھیڑیے تجھے حکم دیتا ہوں مجھ سے بات کر، بتا تو نے یوسف کو کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی کہ اللہ کے نبی، نبیوں اور اماموں کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہی واقعہ آپ کے 8ویں 9ویں امام کا بھی ہے نا، کہ ظالم نے پنجرے میں ڈال دیا، اور شیر آیا اور مولا کے قدموں پہ جھک گیا۔ اور ایک خاتون تھی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اتنی لوگوں میں عقیدت آ گئی، آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یعنی یہ مسئلہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ ذرا سا پتہ چل جائے، اب تو الحمدللہ ماحول بہتر ہو گیا، پہلے تو ہر گھر میں معجزہ ہو رہا تھا۔ میں شکارپور گیا کہ مولانا معجزہ ہوا۔ بھائی کہاں کیا معجزہ ہوا ہے؟ کہ مولانا وہ سیرا بناتے ہیں سندھ میں، میٹھا آٹے سے حلوہ۔ کہ مولانا بس حلوہ رکھا تھا، اس میں انگلیوں کے نشان پڑ گئے، غازی عباس آ کے کھا کر گئے۔ چلو وہ بعد میں پتا چلا رات کو کوئی حلوے کا شوقین بندہ تھا، وہ کھا کے چلا گیا۔ اب ڈیلی لوگ آ رہے ہیں حلوہ بنا کے، اس کی تو عید ہو گئی، ہر سال اس کا گھر حلوے سے بھر جاتا تھا۔ یعنی اتنے ہمارے عقیدے کمزور ہیں کہ جب تک معجزہ نہ ہو تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ معجزہ ہو یا نہ ہو، تیرا اہل بیت پہ عقیدہ ہے تو ان کی ازا منا، معجزوں کے پیچھے کیوں گھومتا ہے؟ کہ جب تک معجزہ نہ ہو تب تک میں مانتا۔ عجیب عجیب معجزے، یعنی ڈیلی گھروں میں معجزے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا سارے معجزے تمہارے گاؤں میں کیوں ہو رہے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ معجزہ مجلس حسین یہ ہے کوئی شرابی مجلس میں آئے ہور بن کے اٹھ کے جائے، یہ معجزہ ہے۔ حلوے پہ انگلیاں آئیں، یہ کیسا معجزہ ہے؟ اصل معجزہ یہ ہے کہ عباس تیرے دل پہ اپنی انگلی رکھیں اور یہ تیرا دل غلام عباس بن جائے۔ اصل یہ معجزہ ہے کہ سیدہ زینب کسی خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور وہ با حیا اور با عفت بن جائے، یہ معجزہ ہے۔ کہ یہ کم معجزہ ہے کہ کربلا میں حسین کے پاس ہو رہا ہے، کم معجزہ ہے یہ، کہ ایک طرف 1,00,000 کا لشکر 72، ظاہری طور پہ مولا حسین کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ مال نہ دولت نہ حکومت۔ سیاسی پارٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ جو جیت رہا ہوتا ہے نا، ہارے ہوئے کے پاس کوئی جاتا ہے؟ یہ آزاد امیدوار ہمیشہ وہیں جاتے ہیں جہاں کوئی جیت رہا ہو۔ ان کا نہ دین نہ ایمان ہوتا ہے، بس جہاں مال وہاں پہ گاڑی موڑ لی، وہی ان کا قبلہ بن گیا۔ تو وہی یہ انسان کی نیچر ہے ہمیشہ۔ مسلم کے پیچھے بڑا لشکر تھا، سارا لالچی لشکر، کہ بس مولا حسین آئیں گے، مسلم حکومت بنائیں گے، مال ملے گا، غنیمت ملے گی۔
اور جیسے دیکھا کچھ ہونے والا نہیں، سارے کھسک گئے، مسلم اکیلے رہ گئے۔ خالص بندہ کب ہوتا ہے؟ مصیبتوں میں، خوشیوں میں کوئی خالص نہیں ہوتا۔ کیوں خدا نے ایرانی قوم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں؟ وجہ ہے نا، مصیبتوں میں انہوں نے اپنے عالم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یعنی اتنی اطاعت امام حسن کے لشکر میں مولا کے شیعوں نے نہیں کی تھی جتنی ایرانی قوم نے خمینی کی اطاعت کی تھی۔ مولا کا مسلح کھینچا، اپنے امام کے پاؤں پہ خنجر مارا، اور جب مولا گزرتے تھے الیاذ باللہ یہ بدبخت کہتے اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ کیا گزرتی ہوگی امام حسن کے دل پہ؟ تربیت یافتہ جب لوگ نہ ہو نا، علی کا ساتھ صرف اس لیے ہے کیونکہ علی مال غنیمت، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ اس لیے گئے کیونکہ علی کوئی جنگ نہیں تھی جو ہاریں، علی جنگیں جیتتے ہیں۔ امیر شام کے پاس کیوں تھے؟ امیر شام سے کوئی محبت تھا کیا اس میں محبت کرنے کے لیے؟ کیوں جاتے تھے؟ کہ پیسہ دیتا تھا، مال دیتا تھا، دولت دیتا تھا۔ یہ نیچر تب بھی تھی، یہ نیچر اب بھی ہے کہ جہاں لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے وہاں پہ لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں۔ اور بندہ خالص کب ہوتا ہے؟ سونے کو کیسے خالص کیا جاتا ہے؟ اسے پہلے جلایا جاتا ہے، جلنے کے بعد خالص اور ناخالصی کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ اور تب امام حسین کے پاس گیا جب سب حسین کو چھوڑ چکے تھے۔ یہ معجزہ کم ہے؟ اصل اعجاز علی یہ ہے کہ علی نے سلمان بنایا، علی نے مالک اشتر بنایا۔ اصل معجزہ امام زمانہ اور مکتب اہل بیت کا یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی مسلم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتا ہے، جس نے طاغوت کے سامنے، جس نے دشمن کا مقابلہ کیا، جس نے یہود اور مسیحیت کا مقابلہ کیا، وہ سر فخر سے صرف علی کے شیعہ بلند کر سکتے ہیں۔